अगले इंतखाबात का शोर, MQM का मर्दमशुमारी दोबारा करवाने का वावेला, PTI को भी इलेक्शन की जल्दी। पीपल्स पार्टी अब भी पिछली सदी की गिनती पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। ऐसे में हुक्मरान जमात अपने मुशावरती इजलासों से बाहर नहीं निकल पा रही। सऊदी अरब में तब्दीली की गूंज, पहले खवातीन की आज़ादी की बातें, अब करप्शन पर पकड़ धकड़। क्या ये सब सऊदी खानदान के इक़्तिदार को तक़वियत बख्शने के इक़दामात हैं या सऊदी अरब एतदाल पसंद मुल्क बन रहा है? और 21वीं सदी में भी खवातीन को रोज़गार और तनख्वाहों में मर्दों की बराबरी के लिए 2 सदियाँ इंतज़ार करना होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असम्बली के इजलास में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ आईनी तरमीमी बिल 10 नवंबर तक मंजूर नहीं होता तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा। उधर पीपल्स पार्टी का कहना है कि इलेक्शन 1998 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हो, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ है कि इंतखाबात अप्रैल से पहले हो सकते हैं। MQM ने भी मर्दमशुमारी के नताइज को रद्द कर दिया है। अब कानूनी तौर पर तो रियासत पर लाजिम है कि ताज़ा मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ हों और उसी की बुनियाद पर इलेक्शंस भी हों। ऐसा तो नहीं है कि ये मामला भी अदालतों में सुलझेगा और इंतखाबात पर सवालिया निशान रह जाएगा। और सनीचर को लेबनान के वज़ीर आज़म साद अल हरीरी ने ये कहकर इस्तीफ़ा दिया कि उनके खिलाफ हिज़्बुल्लाह और ईरान कातिलाना हमले का मंसूबा तैयार कर रहे थे। इसके बाद खबरें आई कि रियाज के हवाई अड्डे पर यमन के हौसी बागियों ने मिसाइल दागे हैं। अब याद रहे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 2015 से यमन मैदान जंग बना हुआ है और फिर एक और हमला, लेकिन इस बार मुखालिफिन के खिलाफ। 32 साला शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मंसूबे के तहत दर्जनों वुज़रा, शहजादों और अरबपतियों को करप्शन के इल्ज़ामात की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। बज़ाहिर तो शहजादा सलमान मुल्क का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं, लेकिन असरात सिर्फ वस्त एशिया में नहीं पूरी दुनिया में महसूस होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बैनुल-अक़वामी दौरा सऊदी अरब और इसराइल में था। हफ्ते के रोज़ इन वाक़यात के बाद वाइट हाउस ने न सिर्फ सऊदी बादशाह वली अहद को ताउन का पैगाम भेजा, बल्कि सऊदी अरब से मुतालबा भी किया कि अरामको ऑयल कंपनी के शेयर्स अमरीकी स्टॉक मार्केट में फ़रोख्त किए जाएँ। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सियासी चालों में पाकिस्तान कहाँ होगा? साबिक़ आर्मी चीफ सऊदी अरब में तैनात, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ ईरान के 3 रोज़ा दौरे पर। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरीज। आदमशुमारी और मर्दमशुमारी की बजाय ऐसा लगता है कि आदमखोरी की गई है। धांधली शुदा मर्दमशुमारी को नामंजूर करते हैं, नामंजूर करते हैं और नामंजूर करते हैं। करप्शन के गॉडफादर, एक नवाज शरीफ गॉडफादर और दूसरा असद जरदारी गॉडफादर। 9 साल आपने जरदारी राज में गुजारे, अगले 5 साल मैं आपको जरदारी राज में नहीं गुजारने दूंगा। इस सियासी खिचड़ी में इंतखाबात कब होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान और MQM के रुकन पार्लियामान साजिद अहमद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, जब पार्लियामानी पार्टियों का इजलास हुआ, मुलाकात हुई, डीलिमिटेशन बिल जो है, हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो आइनी तरमीमी बिल है, उस पर सब मुत्तफिक थे और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, सब जो अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने अलग अलग मौक़िफ़ अपनाए। तो इस तरह से इलेक्शंस में ताख़ीर लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि बिल्कुल कल MQM ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया था, जिसमें कराची के लोग उस जलसे में, उस एहतजाजी प्रोग्राम के अंदर उमड़ आए थे और सरों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला लियाक़ताबाद से लेकर और हद निगाह तक देखा जा सकता था। इस शो का हमें, इस एहतजाज का हमें फ़ायदा ये हुआ, कराची के लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि नंबर 1 ये कि दुनिया को हमने बता दिया कि कराची के लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा र्यूमर्स, बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर इतलात आ रही थी मुख्तलिफ़ हवालों से, तो अपनी यूनिटी इत्तेहाद से कराची के लोगों ने शो कर दिया कि वो MQM पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल
کراچی کے لوگوں کو ایم کیو ایم پاکستان کو موجودہ گزشتہ دنوں جو مردم شماری ہوئی تھی اس پر بہت زیادہ اعتراض ہیں. اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ کے اندر لگائی ہے. اچھا, ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا یہ ہے, سندھ کے لوگوں کا, کراچی کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کی آبادی دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت تقریباً 2.25 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان ہے. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور کراچی کی آبادی کو جو شو کیا گیا ہے وہ 1 کروڑ 41 لاکھ شو کیا گیا ہے. اب مستقبل کے اندر ہمارے خدشات یہ ہیں کہ مستقبل کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیے جائیں گے وہ یقیناً 1 کروڑ 41 لاکھ کے حساب سے دیے جائیں گے. پھر 1.5 کروڑ لوگ جن کو نامعلوم, جو لاپتہ ہو گئے, ان کا کیا ہوگا؟ ہیلتھ کے سیکٹر پہ, ایجوکیشن کے سیکٹر پہ جو پیسہ دیا جائے گا وہ یقیناً 1 کروڑ 41 لاکھ کے حساب سے دیا جائے گا. باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ روزگار 1 کروڑ 41 کے حساب سے دیا جائے گا. این ایف سی فنڈ کی مد میں جو پیسے دیے جائیں گے وہ بھی 1 کروڑ 41 کے حوالے سے کراچی کو دیے جائیں گے. اچھا, اس پر ریزولوشن پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی صرف اصطلاحی طور پر کہنے کی حد تک اس نے احتجاج کیا, لیکن عملی طور پر کچھ ان کا پروٹیسٹ, کوئی عملی طور پر اقدام ابھی تک پیپلز پارٹی کا نظر نہیں آیا ہے. اچھا, جی میں ساجد صاحب میں یہاں آپ کو روکوں گی کیونکہ اس وقت آپ بات صحیح درست کر رہے ہیں کہ اس وقت, مگر صرف بات کراچی کی مستقبل کی نہیں ہے. اس وقت الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں, اس وقت سوال یہ اٹھ رہا ہے کیونکہ اگر تمام ایسی جو اپوزیشن پارٹیز اعتراضات کرتی رہیں گی اور کہیں کمپرومائز نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہہ چکا ہے کہ 10 نومبر تک منظور نہیں ہوا تو الیکشن ہی نہیں ہو سکیں گے ٹائم پہ. کتنا بڑا المیہ ہے کہ مردم شماری کا بنیادی مقصد کاؤنٹنگ ہوتا ہے. کاؤنٹنگ کا مطلب میرے گھر میں اگر 12, 14, 15 افراد ہیں تو ان کا بجٹ بنایا جاتا ہے, اس حساب سے پلاننگ کی جاتی ہے, اس حساب سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے. پاکستان میں 6ٹھی میرے خیال میں مردم شماری ہے. ہمیشہ پاکستان میں ہونے والی مردم شماری سیاست کی نظر ہو گئی ہے. کراچی کی آبادی کو پری پلان, مقاصد, ایم, ٹارگٹ, گول کیا ہمیں نہیں پتہ حکومت پاکستان کے دیگر اداروں کے, لیکن آپ ساجد صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ جو فیصلے ہوئے تھے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں, اس میں تو پنجاب کی سیٹیں کم ہوئی تھیں, تو پنجاب نے اپنی کچھ سیٹیں جو ہیں سیکریفائز کر لی ہیں. اچھا, لاہور کی آبادی کو بڑھایا ہے, بالکل بڑھی ہیں. اچھا, پنجاب لیکن سیٹیں تو کم ہوئی نا. اگر ہم بات کریں ڈی لمیٹیشن اور صرف قانون کی بات کریں اس وقت جو اس وقت بننا چاہیے, اس پہ ترمیم آنی چاہیے تاکہ الیکشنز ہو سکیں, تو پنجاب نے تو اپنی سیٹیں گنوائی ہیں. نہیں, اگر انہوں نے گنوائی ہیں, اگر صحیح گنوائی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر غلط ہے تو ان کو بھی چاہیے بولیں. دیکھیں پوری آبادی کو کاٹ کے رکھ دیا ہے, پوری آبادی کو. دیکھیں کراچی کا ابھی 2015-16 کے اندر پورے پاکستان سے ریونیو کی مد میں 34 ارب روپے جمع ہوئے تھے, اس میں 24 ارب تو کراچی نے دیے ہیں. آپ کراچی کا حال تو آ کے دیکھ لیں, نہ یہاں پر سیوریج دیکھ لیں, پانی کا سسٹم دیکھ لیں, K4 دیکھ لیں, S3 کا منصوبہ دیکھ لیں, لیاری ایکسپریس وے دیکھ لیں, انڈر پاسز دیکھ لیں. برا حال ہو گیا ہے کراچی کا. یعنی کراچی لیکن اچھا برا, جی ساجد صاحب میں یہاں سوال پوچھتی ہوں کیونکہ جو کلیمز جو ایم کیو ایم پاکستان جو فگرز آتے ہیں 3 کروڑ کہتے ہیں, 1.5 کروڑ جو ہے وہ مردم شماری کے تحت ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ کاؤنٹنگ, گنتی فزیکلی وہ تو ایم کیو ایم پاکستان نے نہیں کی, یہ تو گیسز ہیں. دیکھیں ہمارے آج سے پہلے 18 ٹاؤنز تھے جب پچھلے بلدیاتی 10 سال پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, اس 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اس میں ہم نے نارمل کاؤنٹنگ آبادی کے حساب سے ڈیولپمنٹ کے پروگرام کروانے تھے ہمیں. پانی, سیوریج, گٹر, روڈے, ایجوکیشن, ہیلتھ, مختلف سیکٹر پر اس زمانے میں کام ہوا ہے. اس زمانے میں مختلف یوسیوں کے اندر پھر ووٹنگ ہوئی تھی, اس ووٹنگ کا ہم نے اب آبادی کا پورا ڈیٹا نکالا ہم نے, پھر ٹاؤنس لیول پر, اب کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پر بن گیا ہے. یہ دنیا کو پتہ ہے کہ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں روزگار کمانے, یہاں کرتے ہیں. جی میں آپ کو یہاں روکوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں ملک صاحب بھی گفتگو میں شامل ہوئے. ملک صاحب, اس وقت بہت بڑا جو مسئلہ اب کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن بل کو چیلنج کیا جا رہا ہے, دوسری طرف ڈی لمیٹیشن پر اتفاق نہیں ہو رہا. شکریہ امبر. دیکھیں یہ 2 مختلف باتیں ہیں جس پر آپ نے بار بار ساجد صاحب سے آپ نے بار بار یہ ذکر اٹھایا. ان کے تحفظات جائز ہو سکتے ہیں, غالباً ہیں,
اور ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور اگر وہ جائز تحفظات نہیں بھی ہیں تو یہ تو پھر جو مردم شماری کے ذمہ داران لوگ ہیں، سینسس کمیشن ہے، ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان ایک ذمہ دار جماعت ہے اور ایک بڑی اکثریت رکھتی ہے کراچی کے اندر، اور پھر ان کی ایک بڑی خاطر خواہ نمائندگی ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی، تو ضروری بات ہے کہ ان کی تشفی ہونی بہت ضروری ہے۔ لیکن جو نقطے ہیں وہ جس پر ساجد صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو وہ پرابلمز ہیں جو سینسس کے نتیجے میں کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن الیکشنز کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، پارلیمنٹ، یہ دو علیحدہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر الیکشن ٹائم پر نہیں ہوتے تو وہ بہر صورت ایم کیو ایم کو بھی سوٹ نہیں کریں گے، اگر ان ریئلٹی دیکھا جائے کسی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اعتراضات اٹھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے گا، الیکشن ٹائم پر ہوں گے، تو مردم شماری کے سلسلے میں تو جو ایک کمپلینٹ کے ریڈریسل کے لیے کہ مردم شماری کے نتائج پر اگر آپ کے کوئی اعتراضات ہیں اور وہ آپ پروویژنل اس کے ریزلٹس کے اوپر اپنے اعتراضات دیں، اور وہ پھر اس کی ان کو ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایڈریس کریں، اور خاص کر پھر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جس کی قومی اسمبلی کے اندر آلریڈی نمائندگی موجود ہے، جیسے کہ ایم کیو ایم ہے۔ اب پیپلز پارٹی کسی اور بنیاد پر چلی گئی اور کسی اور جماعت کا کوئی اور مدعا ہوگا، کوئی اور جماعت کسی اور طرف سے چاہے گی، لیکن مسلم لیگ نون نے تو یہ اپنی ایفرٹ کی، اور اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک کنسنسس بھی بلڈ کروایا جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی، اور اس کنسنسس میں یہ طے پایا کہ یہ الیکشنز کے لیے پروویژنل ریزلٹس کے اوپر کوئی امینڈمنٹس ایسی لائی جائیں جس سے الیکشنز کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ سو دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ اگر الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ وہ لازماً 2018 کے مئی کے مہینے کے قریب جا کر جو اس کا شیڈول آنا ہے وہ آ جائے، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ پریٹیکسٹ جو ہے کہ اگر یہ پروویژنل نہیں ہوتا اور یہ امینڈمنٹ نہیں کی جاتی اور سیٹس کو اس طرح سے ریٹین نہیں کیا جاتا، سو مردم شماری تو ہو چکی، تو اس کے بعد جتنا وقت درکار ہے تو پھر لازمی طور پر یہ بات طے ہے کہ الیکشنز پوسٹ پون ہوں گے، اور اگر کچھ چیزیں متنازع ہو گئیں اور ان کے نتیجے میں الیکشنز ایک دفعہ پوسٹ پون ہوئے تو پھر خدا جانے کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر ایک چیز جو ہے وہ آپ ملک کے اندر پہلے بھی ایک صورتحال ایسی موجود ہے جس کے اندر ایک ڈسٹیبلٹی پولیٹیکل آپ دیکھ سکتی ہیں کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کسی بھی وجہ سے، جو کہ کسی صورت بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے وہاں سے، وہ از نو مور ان دا آفس۔ پارٹی گورنمنٹ میں بھی ہے، پارٹی اپوزیشن بھی کر رہی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ یعنی میں کوئی ناٹ جسٹ ایز اے مسلم لیگ نونز اسپوکس پرسن یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ایک ہیجانی سی کیفیت ہے جسے لگ یہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ملک کے اندر بپا ہونے والا ہے۔ تو ملک صاحب آپ اسی بات پر ساجد صاحب کا جواب لیں گے، لیکن بریک کے بعد۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ساجد صاحب، ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، ایک مردم شماری اور دوسری ڈی لمیٹیشن کیسے جو قانون ہے، تو اس کو اکٹھا کیوں ایم کیو ایم جو ہے ڈی لمیٹیشن پہ کیوں نہیں بات کرتا؟ صرف اس میں دیکھیں جو ملک صاحب نے بات کی، نمبر ون انہوں نے پہلے یہ کہا کہ الیکشن ملتوی ہونا کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا یہ، اور بالکل الیکشن ٹائم پر ہونا چاہیے، اور وقت سے پہلے بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان اس کو بھی سپورٹ بالکل بھی نہیں کرے گی کہ کچھ پارٹیاں ہی نعرہ لگا رہی ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ الیکشن ٹائم پر ہونا چاہیے۔ ملک صاحب میرے خیال میں بالکل ڈیلیمیٹیشن کے ہم حق میں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بالکل یہ پروسیس بھی ایمانداری کے ساتھ ہو، لیکن جس ملک کے اندر ادارے جو ذمہ دار ادارے ہیں، مثال کے طور پر سینسس ڈپارٹمنٹ ہے، گزشتہ ایک ہفتے پہلے سندھ حکومت نے، میں نے پڑھا تھا اخبار میں کہ سینسس ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا مانگا ہے، جو انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں سندھ کے اندر اور پاکستان میں پروونس وائز ڈیٹا مانگا تھا، تو سینسس ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا دینے سے منع کر دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے ایک کو دیا تو ہمیں سب کو دینا پڑے گا۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے، ایک اچھا پیکج، اچھی سیلری لے رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ڈیٹا مانگے، جن کو جو تحفظات ہیں ان کے تحفظات دور کریں، یہ نہیں کہ ایک کام ہو گیا اور پھر کام ختم۔
तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात कर रहे हैं, एतराज़ है तो बात कर रहे हैं। आपका फ़र्ज़ ये है कि आप बड़ी बड़ी जमातों को सेटिस्फाई करें। डिलिमिटेशन बिल्कुल होनी चाहिए। इस पे ये आपने बहुत साजिद साहब ये बहुत अहम बात की, क्योंकि मलिक साहब सवाल ये है कि अब 25 अगस्त को CCI की मीटिंग हुई थी, सेंसस के नताइज पेश हुए थे, काबीना ने भी अप्रूव देर से किया। जब अगस्त में सेंसस के नताइज आ गए थे, पता था कि हल्का बंदियाँ होनी है, पता है कि इलेक्शन भी होने हैं और ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत भी करनी है, तो ये सिलसिला इतनी देर से क्यों शुरू हुआ और अब पैनिक सी मची हुई है? तो अगर इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा, इसकी कुछ जिम्मेदारी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। देखिए अंबर, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि एक डिलिमिटेशन के जो रिज़ल्ट्स आए और उसके ऊपर अगर कोई इतराज़ात थे तो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शंस का टाइम अवेलेबल था। वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता था कि अगर आपको जो इतराज़ात हैं वो अगर आप करेंगे तो ये लाजिम था डिलिमिटेशन कमीशन या सेंसस कमीशन के ऊपर कि वो उन इतराज़ात के जवाबात देंगे, ये लाजिम था। ये तो एक लॉ की डिमांड है, ये स्टेट्यूटरी डिमांड है। तो अगर ये डिलिमिटेशन के बाद MQM ने फॉर दैट पर्पज़ अपनी वो इतराज़ात उठाई और इतराज़ात डिलिमिटेशन सेंसस कमीशन के पास गई, तो सेंसस कमीशन के ऊपर ये वाजिब था कि वो इनको जवाब देते और हर लिहाज से देते, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये गलत किया। Having said so, अच्छा, फिर बस एक सवाल साजिद साहब से, तो सेंसस कमीशन ने एतराज़ात का जवाब दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। हम बिल्कुल वहाँ पर भी गए थे, हमने वहाँ भी ऑब्जेक्शन किया। फिर MQM ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है, लेकिन उसको अभी तक ऑन बोर्ड नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसको पेंडिंग में रखा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि इस मसले को फौरी तौर पर रिजॉल्व करें। वो इसलिए कि अगर सेंसस होंगे तो यकीनन डिलिमिटेशन होगी, उसके नतीजे में कराची की सीटें बढ़ेंगी। कराची में की सीटें बढ़ेंगी तो कराची का नुमाइंदा CM सिंध भी आ सकता है। सिंध किसी की जागीर नहीं कि एक ही तबका और एक ही पार्टी बार बार CM सिंध उनका है और वो जो चाहें करप्शन करें, लूट मार करें, गबन करें, चोरी डकैती करें और कोई उनको पूछने वाला ना हो। बल्कि सिंध में रहने वाले तमाम तबकों का हक़ है, तमाम कौमियतों का हक़ है, तमाम पार्टियों का हक़ है कि वो भी CM हाउस तक जाएं, उनका नुमाइंदा भी बैठे, वो भी सिंध के अंदर हुक्मरानी करे। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध के अंदर फेल हो चुकी है गुज़श्ता 9 साल के दौरान। साजिद साहब, इस वक्त मैं आपको रोकूंगी क्योंकि आई वांट टू स्टे ऑन पॉइंट। मलिक साहब, सेंसस कमीशन ने जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए मैं साजिद साहब के साथ इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इतराज़ात जो फाइल करने थे ये प्रोसीजर में इतराज़ात लेकर नहीं गए। इन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर आके ये मुद्दा उठाया और जो प्रोसीजर था उसको इन्होंने सेंसस के एक्ट के मुताबिक इन्होंने किसी जमात ने भी फॉलो नहीं किया अदर देन बलूचिस्तान हासिल बजिंजो साहब की पार्टी की। उन्होंने फॉलो किया, वो ऑन रिकॉर्ड है। कुछ जमातों ने ये मुद्दा उठाया और कौमी असम्बली को उन्होंने एज अ फोरम यूज़ किया और वहाँ पर भी ये जवाब दिया। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है इंतखाबात की ताख़ीर क्यों। मलिक साहब, आप जैसे बता रहे थे, आपको लगता है कि जो सारी सियासी जमातें कुछ हासिल करना चाह रही हैं इन एतराज़ात के ज़रिए? देखिए अमर, मैं इनके एतराज़ात को ब्रश अवे नहीं कर सकता और किसी न किसी बात पर जायज़ एतराज़ात भी हो सकते हैं, इनके जायज़ मुतालबात भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो इंतखाबात के साथ जुड़त है वो लाजमी तौर पर नतीजा ये निकालेगी कि ये इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएंगे। और अगर ये इलेक्शंस पोस्टपोन होंगे फॉर वन रीज़न और अनदर तो फिर एक इंस्टेबिलिटी फर्दर जो है वो डीपन हो जाएगी। हमारी इन सबसे यही दरख्वास्त है कि जो कंसेंसस उन्होंने बिल्डअप किया था, ये इतराज़ात करने का वक्त तो फिर भी रहेगा। और अगर इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, इस अमेंडमेंट के साथ वो मुतासिर नहीं होंगी। अगर इनके कोई इतराज़ात डिलिमिटेशन बार बार डिलिमिटेशन कह देता हूँ सेंसस के मुतल्लिका हैं, तो वो प्रोसेस भी बहर सूरत इनको अवेलेबल रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। और ये अगर एग्री कर लेते हैं तो प्रोविजनल जो उसके रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक हैं। और अगर प्रोविजनल रिज़ल्ट्स के अंदर कोई अमेंडमेंट्स आनी है, शायद सेंसस कमीशन का जवाब ये था कि कराची में क्योंकि बहुत बड़ी गालिब अक्सरियत जो है वो एक माइग्रेशन की सूरत में आई है और उनकी अपनी जो मर्दम शुमारी है वो किसी न किसी और जगह पर भी अवेलेबल है, तो यही कुछ फार्मूला लाहौर या बाकी जगहों पर भी अप्लाई होता रहे। मैं अपने केस की आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। आई हैव अ हाउस इन लाहौर और मेरा एक घर मेरे गांव में भी मौजूद है, तो मैं तो अपने गांव में रजिस्टर हुआ, लाहौर में नहीं हुआ।
تو لاہور میں رہتے ہوئے میں لاہور کی مردم شماری میں شامل نہیں ہوں. کراچی میں بہت سے لوگ تعلیمی مقصد کے لیے، اپنے اور مقاصد کے لیے، اپنی نوکری کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں پاکستان بھر سے، کراچی از اے ہب، اٹس اے سی پورٹ، وہ پاکستان کی سب سے بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کا سینٹر ہے. تو بہت سے لوگ اپنے علاقوں سے اٹھ کر کراچی کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اپنی رجسٹریشن جو ہے یہ مردم شماری کے اعتبار سے وہاں پر موجود ہے. تو اگر کوئی ان کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے ایم کیو ایم کے لیے، تو پھر آبویسلی ان کے پاس کوئی کاؤنٹر، اس کی کوئی ریزن ہوگی. یہ ساری باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، نہیں بھی درست ہو سکتی، لیکن ان کو ٹیگ کرنا اس امینڈمنٹ کے ساتھ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز کو گنجائش دینا ہے جو کہ ایک الیکٹورل پروسیس کو روکے گی. اور اس الیکٹورل پروسیس کے روکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فردر پولیٹیکل جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے وہ فردر روٹ اس کی جو ڈیپن ہوگی، اس کی روٹ ڈیپن ہوگی. تو ہماری ان سب سے یہی کیونکہ کنسنسس اسی بات پہ بلڈ کیا گیا تھا کہ انشور کریں کہ الیکشن ہو. اپنے اعتراضات اٹھاتے رہے، جس اپروپریٹ فورم پہ آپ نے اٹھانے ان کو دور بھی ہونا چاہیے. جس طرح وسائل کی تقسیم کے اعتبار سے ہے وہ لازم ہے کہ مردم شماری کی کس لیے جاتی ہے، صرف الیکشنز تو پرپز نہیں ہوتے. آبویسلی وسائل کی تقسیم اس کا بیسک کمپوننٹ ہے، تو اس پر ان کی تشفی ہونی ضروری ہے اور ان کو ہر صورت ان کی تشفی کرانی چاہیے جو سینسس کمیشن کے ذمہ داران ہیں. جی ساجد صاحب، تو یہ دو پیرالل چیزیں ہیں. ایک طرف ہے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، دوسری طرف سینسس کے. وہ اعتراضات، وہ پروسیس چلتا رہے. الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایم کیو ایم کے رویے سے ایسے نہیں لگ رہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے بالکل وقت پر انتخابات ہونے چاہیے، ڈیلیمیٹیشن کریں آپ، لیکن یہ بہت لیکن اس صورت میں ہی ہوں گے نا، اس صورت میں ہی ہوں گے نا جب اور متنازع نہیں رہیں گے یا ڈیلے نہیں ہوں گے، جب ڈیلیمیٹیشن کی بل بھی منظوری ہوگی اور پھر الیکشن کمیشن اپنا کام کرے گا. دیکھیں 1998 کے بعد اب کہیں جا کے پاکستان کے اندر مردم شماری ہوئی ہے. یہ بہت اہم ایشو ہے. دیکھیں اگر کاؤنٹنگ ہی صحیح نہیں ہوئی ہے، سینسس صحیح نہیں ہوئے ہیں، تو آگے بہت سارے معاملات ہیں اس سے جو جڑے ہوئے. مثال کے طور پر میرے گھر کے اندر 10 افراد ہیں. اب اگر میرے گھر کا کمانے والا بولے نہیں 6 افراد اور 5 لوگوں کا 6 لوگوں کا بجٹ رکھیں تو 4 لوگ تو بھوکے مر جائیں گے. تو بات انسانوں کی ہے، بات انسانی وسائل کی ہے، اور ایم کیو ایم بات جائز کرے. دیکھیں جس وقت لیکن وسائل جو ہے وہ تو اس کا تعلق مردم شماری سے ہے اور شیئرز اور ریسورسز وسائل کے سے بالکل ہے، لیکن اس وقت تو وہ جو ارجنسی ہے وہ تو قانون کے لحاظ سے ہے، حلقہ بندیوں کے لحاظ سے ہے، تو اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. نہیں، ہمارا اعتراض یہ بھی نہیں ہے، ہم تو بول رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے تھے، ہم نے کہا بلدیاتی الیکشن فوری طور پہ کروائے جائیں. سپریم کورٹ نے پورے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن کروائے. اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختیارات دیے جائیں فوری طور پر. آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر وہ چیز نہیں. پنجاب کے اندر فائدہ یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، انہی کا سیٹ اپ بلدیاتی انتخابات کا بھی، ان کے میئر وغیرہ ہیں، تو ان کو زیادہ آبجیکشن نہیں کہ دونوں مل کر جوائنٹ ہو کر انڈرسٹینڈنگ کے تحت کام کریں. لیکن سندھ میں پوزیشن الگ ہے، ڈفرینٹ. ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. اچھا اب مثال کے طور پر یہاں بہت سارے لوگ آ کے رہ رہے ہیں تو کاؤنٹ تو کریں گے نا. کاؤنٹنگ ضرور ہوگی ان کی کہ جو وہاں سے آ کے یہاں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پانی یوز کر رہے ہیں، بجلی یوز کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اپنا جابس یہاں پر حاصل کرنے کی کوشش وہ لوگ کرتے ہیں، رہائش اختیار کی بھی ہے. رہ تو رہے ہیں نا. جب رہ رہے ہیں تو یقیناً وہ ہمارا حصہ ہے، وہ سندھ خواہ وہ. جی ساجد صاحب آخری سوال، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے. آخری سوال، اگر صرف کراچی میں تازہ حلقہ سینسس مردم شماری ہو تو اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ ہم بول رہے ہیں کہ پورے سندھ میں کروائیں، کیونکہ جس وقت سینسس اسٹارٹ ہوئے تھے ہم نے یہ آبجیکشن اٹھایا تھا باقاعدہ طور پر، اور اپلیکیشنیں بھی مختلف جگہوں پر دی تھی، اور یہ اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو بلاکس بنائے جا رہے ہیں اس پہ دھاندلی کی جا رہی ہے. میدانی علاقوں کو بھی بلاک شو کیا جا رہا ہے انٹیریئر سندھ کے اندر. یہ ہم نے احتجاج، اگر اس وقت جس وقت سینسز ہو رہے تھے، یہ ہم نے احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کروائے تھے، بتایا تھا باقاعدہ طور پر، یہ ہم نے رجسٹرڈ کروایا تھا. بالکل ہم نے قومی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی. ہم نے واویلا نہیں کیا، ہم نے آواز اٹھائی، کراچی کی آواز اٹھائی،
حق اور سچ بات کی، وہ اس لیے کہ کراچی کے لوگ متحدہ قوم ملت پاکستان کو ووٹ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، ورنہ لوگ بھی پوچھیں گے اور روز محشر خدا بھی ہم سے پوچھے گا کہ جو ہمیں ذمہ داریاں دی گئی تھیں کیا ہم نے اس کو صحیح پروف کیا قومی اسمبلی کے اندر، اداروں کے اندر. اور اس کیس کو جی ساجد صاحب، ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے کراچی کے لوگوں کی آواز اس کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. ملک احمد صاحب اور صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد سعودی عرب میں انقلابی تبدیلیاں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سعودی عرب میں تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے، اور یہ سب سعودی حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور حکمرانی میں ہوا ہے. انہوں نے ملک کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی سے متعلق ایسے فیصلے لیے ہیں جس کی مثال سعودی تاریخ میں نہیں ملتی. شاہ سلمان کے اقتدار سنبھالتے ہی سعودی سلطنت میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں. سب سے بڑی اور حالیہ مثال کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، جس میں 11 شہزادے اور 2 درجن سے زائد وزراء کو دھر لیا گیا. اس میں عرب پتی سعودی شہزادے ولید بن طلال بھی شامل ہیں. ملک کی سیاست کی بات کریں تو تخت پر برجمان ہوتے ہی شاہ سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی عہد اور نائب وزیر اعظم بنایا، جبکہ اپنے بیٹے شہزادہ سلمان کو وزیر دفاع کا عہدہ دیا. لیکن رواں برس جون میں انہوں نے اپنے 32 سالہ بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنا دیا اور آہستہ آہستہ محمد بن نائف سے اختیارات واپس لے لیے. شاہ سلمان کے دور میں سعودی عرب کی خارجہ پالیسی سے متعلق بھی اہم فیصلے لیے گئے، جن میں مارچ 2015 میں یمن میں حوثی باغیوں اور ان کے اتحادیوں پر حملہ، ایران اور قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنا، جبکہ ملک میں دہشت گردی کے الزام میں معروف شیعہ عالم نمر النمر سمیت 47 افراد کو پھانسی دینے کے اقدامات شامل ہیں. اس کے علاوہ بین الاقوامی اور خطے میں سعودی تخت کے استحکام کے لیے دسمبر 2015 میں دہشت گردی کے خلاف 37 مسلم ممالک کے اتحاد کی تشکیل بھی شامل ہے. شاہ سلمان نے سعودی خواتین سے متعلق بھی تاریخ ساز فیصلے لیے. دسمبر 2015 میں سعودی عرب نے پہلی مرتبہ خواتین کو نہ صرف انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا بلکہ انہیں بطور امیدوار حصہ لینے کی اجازت بھی دے دی. رواں برس ستمبر میں شاہی فرمان میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی اور یہ پابندی جون 2018 میں ختم ہو جائے گی. خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے کے فیصلے سے کچھ ہی روز پہلے خواتین کو اسٹیڈیم میں پہلی بار جانے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی. سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ ان سب تبدیلیوں کے پیچھے ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، جو کہ نہ صرف اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں بلکہ سعودی عرب کو اعتدال پسند ملک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ان واقعات پر اپنا تجزیہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رسول بخش رئیس صاحب. رسول صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلا تو سوال کہ یہ جو صفائی ہوئی ہے وزراء کی، شہزادوں کی، ارب پتیوں کی، یہ کس حد تک سیاسی ہے اور کس حد تک اس کا تعلق اقتصادیات سے ہے؟ میرے خیال میں یہ زیادہ اس کا تعلق سیاسی ہے، اور اس کے بارے میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاہ سلمان اپنے بیٹے کی محمد بن سلمان اپنی اقتدار پر گرفت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 طریقے استعمال کیے جائیں. ایک وہ کہ ان کے اقتدار کے لیے جن حلقوں سے شاہی خاندان کے اندر اور حکومت کے اندر مزاحمت ہونے کا امکان ہے ان حلقوں کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ماڈریشن کا فلسفہ جو نئی حکومت لے کے آئی ہے اور پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اقدامات کر رہے ہیں، وہ ایک نیا سعودی عرب بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں کہ 3 محاذ ان کے سامنے ہے. ایک محاذ تو ایک روایت پسند جو مذہبی رہنما ہیں ان کا ہے، ان کو بھی جو موجودہ حکومت ہے سعودی عرب کی ان کو ختم کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور کسی حد تک ان کو کارنر کر دیا ہے. دوسرا محاذ وہ ان بااثر خاندانوں کے خلاف ہے جنہوں نے کہ رائل فیملی کے ممبر سے مل کے کافی دولت سمیٹی ہے اور ان کا سعودی عرب کے اقتصادیات پر اور معاشرے پر کافی گرفت ہے. اس گرفت کو کیسے ہم نے لوز کرنا ہے، اور تمام وہ دولت جو سمیٹی گئی ہے سعودی عرب کے اندر وہ حلال اور جائز یا قانونی طریقوں سے نہیں بنائی گئی. تیسرا جو محاذ ان کے سامنے ہے جو سیاسی ہے، وہ ایک بہت بڑا خاندان بن چکا ہے جو شاہی خاندان ہے، جس میں کہ ہزاروں کی تعداد میں شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں. شہزادیوں کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا وہاں پہ. جو شہزادے ہیں وہ ان کے اقتدار میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یا
उसके ख़ानदान के अंदर कोई ऐसी बगावत भी पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इम्कानात थे उनके या ख़तरात थे इम्कानी, तो उन ख़तरात को ख़त्म करने के लिए भी कुछ उन्होंने इक़दाम किए हैं। इक़्तिसादियात भी मैं समझता हूँ कि बहुत क्योंकि जी रसूल साहब, क्योंकि सऊदी अरब में कुछ अरसे से रिसेशन, मुआशी बहरान तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए अमेरिका के साथ भी और भी करीब ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला दौरा था, वो जो इंटरनेशनल दौरा था, वो सऊदी अरब और इसराइल में हुआ था। जी बिल्कुल है सामने। अभी देखें इनके पास जो दौलत है अभी उसको उन्होंने छेड़ा तक नहीं है। सिर्फ अरामको के शेयर्स अगर वो सिर्फ 5 या 10% भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसको फ्लोट करें तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको वहाँ पे मिल सकते हैं सिर्फ थोड़े से शेयर बेचने के लिए, 5% शेयर बेचने के लिए। इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल ये है कि पिछले साल जो उनका बजट डेफिसिट था वो 200 बिलियन डॉलर के करीब था। तो ज़ाहिर है कि उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने एसेट्स को बेचना है और सरमायाकारी करानी है सऊदी अरब के अंदर, तेल के अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं। उसके लिए बड़ी कामयाब इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस याद में की गई थी चंद माह पहले, और एक $500 ट्रिलियन का एक नया शहर भी बसाना चाहते हैं नॉर्थ वेस्ट सऊदी अरब में, ताकि नई सनतें, नई तरक्की के इम्कानात को रोशन किया जाए सऊदी अरब के अंदर। तो एक बड़ी नई अवेकनिंग लगता है इक़्तिसादी लिहाज से कि बग़ैर ऑयल वेल्थ के किस तरह से सऊदी अरब अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी खुशहाली को और अपनी इक़्तिसादियात को कायम रख सकता है। ये तमाम चीज़ें सोच के ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो एक रिवायती सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम जो गालिब था सऊदी अरब में वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या होगा उसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये भी अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर पाकिस्तान पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि करीबी ताल्लुकात रहे हैं, चाहे सिविलियन हुकूमत हो चाहे फ़ौजी हुकूमत हो। एक साबिक़ आर्मी चीफ़ तो हमारे वहाँ वैसे ही जो कोलिशन फोर्सेस है उसकी कमांड संभाले हुए। कि मेरा ख्याल है कि हमारे जो रिवायती ताल्लुकात हैं वो सऊदी अरब के साथ उसी तरीके से मिसाली रहेंगे, लेकिन हमने एक बात उनसे वाज़ेह तौर पर कर दी है कि जहाँ ये फ़िरकावारियत की एक जो सख्त जंग चल रही है सऊदी अरब में और ईरान में, उसमें हम किसी के साथ फरीक नहीं बनेंगे। हम अपनी गैर जानबदारी को बरकरार रखेंगे, और अगर सऊदी अरब किसी मुल्क, मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ हमला करता है, जिस तरह से कि उनकी एक कार्रवाई जारी है जनूबी यमन के ख़िलाफ़, तो उसमें हम शरीक नहीं हुए, उसमें हम शरीक नहीं होंगे जिस तरह से ईरान इराक जंग में हम शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा जो हमारे उनके साथ दिफाई ताल्लुकात हैं, ट्रेनिंग के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, वो उनके साथ रहेंगे। और इसके साथ साथ जो हमने उनके साथ लेकिन अब जी रसूल साहब, अब जैसे अब मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर हैं ईरान में। 2 दहाइयों के बाद कोई आर्मी चीफ़ पाकिस्तान का वहाँ गए हैं। वहाँ भी हमने एक तवाज़ुन तो रखना है। तवाज़ुन किस हद तक मुमकिन है, क्योंकि ईरान की शिकायत रही है कि हमारा झुकाव सऊदी अरब की तरफ होता है। नहीं देखें, झुकाव तो ये बिल्कुल किसी न किसी मुल्क के साथ ज़रूर रहेगा। ये 2 ममालिक के साथ एक जैसे ताल्लुकात रखना नामुमकिन होता है, लेकिन तवाज़ुन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ना तो ईरान की ख़ारजा पॉलिसी के आलाकार बनेंगे, ना हम सऊदी अरब की ख़ारजा पॉलिसी के आलाकार बनेंगे, बल्कि हम अपने कौमी मफादात के तकाज़ों के साथ जिस हद तक किसी भी एक मुल्क के साथ जा सकते हैं हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब के साथ इस बुनियाद पर नहीं जाएंगे कि हम ईरान के मफादात को नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन अगर हम देखें कि अब यमन में ज़ाहिर जंग चल रही है और जो इल्ज़ाम है वो यही है कि ईरान मदद कर रहा है यमन को, और हमारे साबिक़ आर्मी चीफ़ वहाँ कमांड संभाले हुए हैं, तो हम ईरान को कैसे कह सकते हैं कि झुकाव नहीं है, या तवाज़ुन पर कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ये तो ना तो हुकूमत की पास है और ना हमारी जो अफवाज हैं उसमें शामिल है। हम उसके इत्तेहादी सिर्फ बराए नाम हैं, हमारी अफवाज वहाँ पे नहीं है, उनके पास फ़ौजों की कमी नहीं है। कोई 47 ममालिक हैं जो उनके साथ वो काम कर रहे हैं। जी तो रसूल बख्श रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। न्यूज़ वाइज का वक्त ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें, हमें अपनी राय से आगाह करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल न्यूज़ वाइज का मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।